بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ 10 محرم الحرام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ چنانچہ ہمیں تاریخ اور احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جن کی تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جن میں سے پہلا کام ہے 10 محرم الحرام کو توبہ اور استغفار کرنا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن یعنی 10 محرم الحرام ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دن توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرماتا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی، گناہوں کا کفارہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ صرف ایک روزہ رکھنا، انسان رمضان کے اندر 30 روزے رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد 2 مہینے ایسے ہیں جن کے روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جن میں سے ایک مہینہ محرم الحرام اور دوسرا مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے اور جس کا تعلق ہمارے گھر کے کاموں سے ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل و عیال سے ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر کھلے دل سے فراخی سے خرچ کرے گا، سخاوت کرے گا، کھانا زیادہ بنائے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، تو اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کتنا بہترین ہمارے لیے یہ دن ہے کہ ایک ہی دن میں ہماری توبہ بھی قبول کرنے کا آپ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اسی دن کے روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت ہمارے پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا رہے ہیں، اور اسی دن کو یعنی 10 محرم کو اپنے ہی گھر والوں پر، اپنے ہی اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان کے لیے اچھا کھانا بنانا، ان کے لیے نئی چیزیں لانا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہے کہ سارے سال اللہ رب العزت اس کا رزق کشادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ